میری خبط الحواسی کا بدل کچھ ہو نہیں سکتا، میری خبط الحواسی کا بدل کچھ ہو نہیں سکتا، کریلا آم پر چڑھ کر بھی میٹھا ہو نہیں سکتا۔ اگر صحبت شریفوں کی بھی مل جائے تو کیا حاصل، اگر صحبت شریفوں کی بھی مل جائے تو کیا حاصل، گدھا لاکھ کوشش کر لے گھوڑا ہو نہیں سکتا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ حقیقت ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ زمانہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر اس کو زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جاہلیت کا زمانہ، اور اتنا برا اور اتنا خطرناک زمانہ تھا کہ جہالت اپنے عروج پر تھی۔ اس زمانے میں تمام غلط کام اور ہر قسم کی حرکتیں، ہر قسم کی بدمعاشیاں اپنے عروج پر تھی، اور لوگ گناہ کر کے کمال سمجھتے تھے، غلط کام کر کے لوگ اسے ہنر سمجھتے تھے۔ ایسا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں ایک داعی کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو ان لوگوں کو دین کی باتیں بتائے۔ تو اس زمانے میں بہت ساری برائیاں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور وہ تمام برائیاں انہوں نے خود اپنے حساب سے بنا لی تھی، پیدا کر لی تھی۔ بہت ساری برائیاں تھیں ان لوگوں کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ برائیوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے سمجھا کر ختم کیا۔ ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کام کو مت کرو۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ برائیوں کو اور کچھ غلط کاموں کو کر کے بتلایا کہ یہ کام غلط ہے، اس کو مت کرو۔ ان کے خلاف اللہ کے نبی نے عمل کیا اور اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتلایا کہ یہ کام غلط ہے، اسے مت کرو۔ اللہ کے نبی نے ہر طرح سے لوگوں کو سمجھایا، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، اجالے میں، اندھیرے میں، صبح شام، دوپہر رات، ہر وقت اللہ کے نبی نے لوگوں کو سمجھایا، اور سمجھا کر لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی۔ تو کچھ لوگوں کو، یعنی کچھ غلط کاموں کو اللہ کے نبی نے ان کے خلاف کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ بتلایا کہ یہ کام غلط ہے، صحیح وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، صحیح بات وہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں، جو کام تم کر رہے ہو، جو بات تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور جو میں کر رہا ہوں، یہ جو میں بتلا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح سے لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا۔ اس زمانے کے لوگوں میں ایک بہت بڑی برائیاں تو بہت ساری تھی، جیسے زمانے جاہلیت تھا تو برائیاں تو بہت ساری تھی، ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر تھی۔ بلکہ ایک شاعر نے تو یہ کہا اس زمانے کے بارے میں کہ بدی کا زور تھا، بدی یعنی برائی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی۔ یعنی اللہ کے حکم سے نا آشنا تھی، کچھ نہیں جانتے تھے اللہ کے حکم کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں، اللہ کی مرضی کے بارے میں وہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ان کے اندر ہر برائی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی۔ شاعر نے کہا کہ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آپس میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ تو اس زمانے کے لوگوں میں ہر برائی تھی، اور بدی کا زور تھا، برائیوں کا زور تھا، برائیاں اپنے عروج پر تھی۔ تو اس زمانے کے لوگوں میں جو بہت ساری برائیاں تھیں، ان میں سے ایک برائی تھی متبنہ اور لے پالک بچے کے بارے میں، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو اب سے پہلے بھی بتلایا تھا۔ کچھ لوگوں کے کان بھی کھڑے ہوئے تھے اس بات کو سن کر، کچھ لوگوں نے توبہ بھی کی تھی، اور کچھ لوگوں نے افسوس بھی کیا تھا کہ ہاں ہم سے بھی یہ غلط کام ہوا ہے، اب ہم اس کا کیسے
کیسے معافی مانگے، یہ ہم اس کام سے کیسے توبہ کریں؟ تو اس طرح سے وہ جب میں نے اس بیان کو کیا، اس بارے میں بتلایا، تو لوگوں نے توبہ کی۔ قرآن کریم کے اندر یہ بتلایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر اللہ نے دو دل نہیں بنائے، کسی بھی انسان کے اندر، ہر انسان میں دل ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، جس طرح سے کسی آدمی کے، کسی انسان کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے کسی بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ بچے کا باپ ایک ہی ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی بچہ ہو، چاہے حرامی بچہ ہو، چاہے لاوارث بچہ ہو، چاہے اناتھ آشرم میں پلنے والا بچہ ہو، چاہے کوڑیوں پر پڑا ہوا بچہ ہو، چاہے وہ بچہ ہو جو کوڑے دان میں پڑا مر گیا، سڑ گیا، اسے کتوں نے کھا لیا، اسے جانوروں نے نوچ لیا، لیکن باپ اس کا ایک ہی ہوگا۔ یہ بات پکی ہے 100%، یہ بات 100% پکی ہے، سچی ہے اور حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلا رہا ہے کہ جس طرح کسی انسان کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے کسی شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے، باپ ایک ہی ہوگا، چاہے حرامی ہو، چاہے زنا سے پیدا ہوا بچہ ہو، باپ اس کا ایک ہی ہوگا۔ اگرچہ وہ حرام سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ اس کی بیوی سے اس شخص نے نکاح نہیں کیا جس کے نطفے سے وہ پیدا ہے، لیکن باپ اس کا ایک ہی ہے، تو بچے کا باپ ایک ہی ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ جو بچے ہیں، جو اولاد ہے، اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ جو یہ بچے ہیں ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ جو تمہارے پاس اولاد ہے اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ اب آتا ہوں اصلی بات پر کہ یہ جو اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے ان آیتوں کے اندر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی شخص کے اولاد نہ ہو، کسی شخص کے اولاد نہ ہو، کوئی جوڑا اولاد سے محروم ہو، یا کسی جوڑے پر، میاں بیوی پر صرف لڑکے یا صرف لڑکی ہوں اور انہیں بچہ گود لینے کی ضرورت پڑ جائے، میں بات کر رہا ہوں بچہ گود لینے کی، میں لڑکا گود لینے کی بات نہیں کر رہا، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر بچہ گود لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے کسی کو، تو یہ آیت بتلا رہی ہے اور فتاوی بتلا رہے ہیں، مسائل بتلا رہے ہیں، علماء بتلا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ بچہ گود لینا یہ جائز ہے۔ ہم کسی کا بچہ گود لینا چاہیں تو یہ جائز ہے، ہم بچہ گود لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی بتلا رہی ہے اور اللہ کا قرآن بھی بتلا رہا ہے۔ اشاروں میں، تفسیروں میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، آیتوں میں سمجھایا جا رہا ہے کہ بچہ گود لے سکتے ہو، جائز ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی تمہارا وارث نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بڑھاپے میں تمہیں پانی پلا سکے یا بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے، تو شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم بچہ گود لے سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے، ہم کسی کا بھی بچہ گود لے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے بچہ گود لینا جائز ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر ہمارے سماج میں یہ چلتا ہے کہ جب بچہ گود لیتے ہیں تو گود نامہ باقاعدہ طور پر لکھوایا جاتا ہے اور ہمیشہ اس بچے کو گود لینے والے کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، حالانکہ اس نے اس کو پیدا نہیں کیا، یہ اس کا نطفہ نہیں ہے، نطفہ کسی اور کا ہے، مگر پکارا جا رہا ہے اس کے نام سے۔ تو شریعت اس بات کو بالکل منع کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ چیز بالکل حرام ہے۔ کسی کے بچے کو میں اپنی طرف نسبت کر کے پکاروں کہ یہ میرا بچہ ہے، تو یاد رکھیے
کہ ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث تو یہ بتلا رہی ہے کہ، اور حدیث تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہے، میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، کہ جس شخص نے کسی بچے کو اپنی طرف نسبت کر کے پکارا تو وہ نسبت کرنے والا قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 میل دور سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی نے کچھ برائیوں کو عملی طور پر ختم کیا، یعنی کر کے بتلایا کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ غلط ہے اور صحیح وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کر کے دکھلایا۔ حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو عکاظ کے بازار سے خریدا تھا، خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدائی نظام تھا، عرب کے قبیلے سے، عرب کے لوگوں کے دلوں سے اس بات کو ختم کرنا تھا کہ جس بچے کو تم گود لے رہے ہو وہ بچہ تمہارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بے شک تم اسے کچھ بھی نام دے لو، مگر وہ تمہارا حقیقی اور سگا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ عرب کے لوگوں کے اندر منہ بولے بچے کے بارے میں یہ برائیاں پائی جاتی تھی کہ وہ اس کو اپنا سگا بیٹا مانتے تھے اور اس کو اپنی طرف نسبت کر کے اس کو بلاتے تھے۔ جیسے میں نے کسی کا بچہ گود لیا، بچہ کسی اور کا ہے لیکن گود میں نے لے لیا تو میں اس کا باپ بنوں گا، یعنی جہاں بھی ولدیت لکھی جائے گی میری ولدیت لکھی جائے گی۔ یہ چلتا تھا اس زمانے میں۔ پہلی برائی ان لوگوں میں یہ تھی۔ دوسری برائی یہ تھی کہ اس بچے کو وہ لوگ اپنے سگے بیٹے کی طرح وراثت میں حقدار مانتے تھے، یعنی باپ کے مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد اس کی سگی اولاد اس کے مال میں جس طرح سے حقدار ہوتی ہے، عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گود لیا ہوا بیٹا بھی اسی طرح حقدار ہے اس کے مال میں۔ دوسری کمی یہ تھی۔ تیسری کمی ان لوگوں میں اس بارے میں یہ پائی جاتی تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے سسر ہے، اس کے لیے اپنے بیٹے کی بیوی سے، بیٹا اگر بیوی کو طلاق دے دے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے تو سسر کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مگر وہ لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی ایسا ہی سمجھتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، ایسا وہ سمجھتے تھے۔ یہ تین برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید بن حارثہ کو بازار سے خریدا، خریدنے کے بعد آزاد کر دیا اور اس کے بعد اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کر دیا، زینب بنت جہش سے۔ اس کے بعد واقعہ بہت لمبا ہے، اللہ کے نبی نے ان کا نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد ان کے درمیان نبھاؤ نہیں ہو سکا، انہوں نے اس کو طلاق دے دی، زینب بنت جہش کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر لیا، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا۔ پورے عرب کے اندر طوفان مچ گیا، طوفان، کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی اور بتلایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم بالغ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، یہ محمد کا بیٹا نہیں ہے۔ عرب کے لوگ زید بن حارثہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر دونوں ہی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ بولا کرتے تھے، مگر اللہ نے یہ کہا کہ نہیں، جو جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا مانا جائے گا۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اپنے نام سے نہیں۔ گود لینے والا گود لیے ہوئے بچے کا اصلی باپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی بات سب سے زیادہ انصاف والی ہے۔ اقسط کے معنی ہے سب سے زیادہ انصاف والی۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اولاد یعنی لڑکا یا لڑکی اناتھ آشرم سے لے آتا ہے، یا کسی کو جنگل میں پڑا ہوا بچہ مل گیا، یا کسی کو کوڑے دان پر پڑا ہوا بچہ مل گیا جس کے باپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اب آپ نے تو اس کو اٹھا لیا، آپ کے پاس بچہ نہیں تھا، آپ نے اس کو اپنا بچہ بنا لیا، تو کیا آپ اس لاوارث بچے کو اپنا نام دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت بتلا رہی ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، یعنی لاوارث بچہ ہے، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے تو بھی تم انہیں اپنا نام نہیں دے سکتے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، لیکن تم اسے اپنا بیٹا پھر بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب جو لوگ بچہ گود لیتے ہیں، گود لینے کے بعد اسے اپنا نام دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری نسل چل رہی ہے، ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آپ اس بچے سے اپنے آپ کو چاچا کہلوا سکتے ہیں، خالو کہلوا سکتے ہیں، کچھ اور کہلوا سکتے ہیں، لیکن آپ اسے کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو باپ نہیں کہلوا سکتے۔ قرآن کریم صاف طور سے بتلا رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے قلب میں، کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ اسی طرح سے کسی بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، جس کا وہ نطفہ ہے، جس سے وہ پیدا ہوا ہے، اس کا باپ وہ ہے۔ اب اگر تم باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تم کسی کی اولاد لے لو، اچھی بات ہے، لے کر پال لو، وہ تمہارا سہارا بنے۔ میری دعا ہے کہ جن کے اولاد نہیں ہے ان کے اولاد ہو جائے، اور جن کے اولاد نہیں ہے اور انہوں نے اولاد گود لے لی تو میری دعا ہے کہ وہ ان کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ مگر شریعت کے راستے پر چلے بغیر ہمارے لیے چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ آپ بے شک اولاد گود لے رہے ہو، لے لو، مگر اسے اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اس کے بارے میں فقہاء نے، علماء نے حدیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں یہ فرمایا کہ جس بچے کو تم گود لے رہے ہو اس میں تم کبھی بھی ولدیت کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، کبھی بھی۔ لکھو گے تو گناہگار ہوگے، لکھو گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ بہت سخت وعیدیں ہیں ایسے شخص کے لیے۔ تو جو بچہ ہم گود لے رہے ہیں وہ ہمارا حقیقی بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ قرآن کریم صاف طور سے بتلا رہا ہے۔ اب جو لوگ ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتے مت کرو، ہمارا کام تو بتلانا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی ایسا آدمی اس مسجد میں آنے والا کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے امام نے، جسے ہم نے امام رکھا تھا اور ہم نے اس پر بھروسہ بھی کیا تھا، اس نے قرآن و حدیث کی باتیں ہم سے چھپائی اور ہمیں نہیں بتلائی، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کھول کھول کر صاف صاف بتلا رہا ہوں کہ آپ گود لینا چاہتے ہو لے لو، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کریم کے اندر یا اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ اسے اپنا نام نہیں دے سکتے۔ آگے کی بات سنیے، جو باتیں بتلا رہا ہوں ریکارڈ ہوتی ہیں، یوٹیوب پر جاتی ہے، پوری دنیا سنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر الو بنا لیا جائے کسی کو، یا الٹی سیدھی باتیں سنا لی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جس بچے کو آپ گود لے رہے ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر لڑکا آپ نے گود لیا ہے اور اس لڑکے نے آپ کی بیوی کا دودھ نہیں پیا، دودھ پینے کے دنوں میں آپ کی بیوی کا اس نے دودھ نہیں پیا، تو وہ جو بچہ ہے اس بچے سے بالغ ہونے کے بعد جب وہ بچہ بالغ ہو جائے گا آپ کی بیوی اس سے پردہ کرے گی، یاد رکھنا میری بات۔ یا آپ نے کوئی لڑکی لے لی گود اور اس لڑکی نے آپ کی بیوی کا یا آپ کی ماں کا یا آپ کی بہن کا یا آپ کی کسی کا بھی، آپ کی بیٹی کا، اس نے دودھ نہیں پیا اور اس کے علاوہ اس سے آپ کا کوئی اور تعلق نہیں ہے،
ایسا تعلق کہ جس کی وجہ سے پردہ کھولا جا سکتا ہو، تو وہ جو لڑکا، وہ جو گود لینے والا انسان ہے، اس سے وہ لڑکی پردہ کرے گی ہمیشہ۔ یاد رکھیے، جب وہ بالغ ہو جائے گی، جب وہ سمجھدار ہو جائے گی، پردہ کرے گی۔ یہ کچھ مسائل ہیں، یہ کچھ باتیں ہیں۔ آج کے زمانے میں آدمی کیا کرتا ہے کہ لڑکا گود لے لیا، اب وہ پوری زندگی اس کی بیوی کے پاس رہ رہا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے، بیوی کے ساتھ کھاتا ہے اور بیوی کے ساتھ سوتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کے لیے وہ اجنبی ہے، ہمیشہ اجنبی رہے گا۔ یا آپ نے کوئی لڑکی گود لے لی، وہ لڑکی آپ کے لیے ہمیشہ اجنبی رہے گی، وہ آپ سے پردہ کرے گی۔ شریعت کا حکم تو اس طرح ہے، باقی آپ جانو۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں جو تیسری کمی پائی جاتی تھی کہ سگے بیٹے کی طرح اور اپنی وراثت میں، اپنے مال میں اس گود لیے ہوئے بچے کو وارث سمجھا جاتا تھا، تو یاد رکھیے کہ گود لیا ہوا بچہ اصلی بیٹے کی طرح وراثت میں حقدار نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے میری بات۔ ہاں، اگر آپ اس کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہیں تو 1/3 مال میں کر سکتے ہیں، مگر وہ اس کے لیے ہبہ ہوگا۔ جیسے آپ نے تحصیل وغیرہ میں سنا ہوگا کہ ہبہ نامہ لکھا جاتا ہے۔ ہبہ نامہ، ہبہ کا مطلب ہے کسی کو گفٹ کرنا۔ تو آپ اس کو اپنی زمین، جائیداد یا جو بھی ہے، کل مال کا 1/3 وصیت کر سکتے ہیں۔ وصیت نہیں کی اور اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا، اور تو اگر آپ کے بیٹے یہ چاہیں، آپ کی اولاد یہ چاہے کہ اس گود لیے ہوئے بچے کو ہم کچھ نہیں دیں گے، تو یاد رکھیے شریعت کی طرف سے ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اللہ کے یہاں پر بھی نہ تو اس آدمی کی پکڑ ہوگی جس نے گود لیا ہے، اور نہ ہی اس کی اولاد کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے یہ کچھ باتیں ہیں، یہ کچھ مسائل ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں۔ میرے ذہن میں آئی کہ آپ میرے ہمدرد ہیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کروں۔ اور اس طرح کی وہ باتیں کہ جو سماج کو معلوم نہیں ہے، یا جو سماج میں رہنے والے کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ میرا گریبان نہ پکڑ سکو۔ اس لیے آپ کے سماج میں، آپ کے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بچہ گود لے لیا ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں اور انہیں بتلائیں۔ اگر وہ سمجھانے سے باز نہ آئیں تو آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جتنی مجھ سے ہمت ہوگی یا جتنی مجھ میں استطاعت ہوگی، انشاءاللہ میں بھی سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت